بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں شوقی سیریز کی کتاب چائے کا بھکاری۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق احمد اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ پرنس کی مرمت۔ تیسرے دن بھی اسے دروازے میں داخل ہوتے دیکھ کر ہم نے حیرت زدہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ پرسکون انداز میں اندر داخل ہوا اور کھڑا ہو گیا، کیونکہ آج آفتاب نے اس کے لیے اپنی کرسی خالی نہیں کی تھی۔ اشفاق، اخلاق اور میں نے آفتاب کی طرف دیکھا تو ہمیں یوں لگا جیسے وہ تلملا کر کہہ رہا ہو، میں اس بھک منگے کے لیے اپنی کرسی خالی نہیں کروں گا۔ ہاں، 2 دن پہلے جب وہ ہمارے کمرے میں داخل ہوا تھا تو آفتاب نے فوراً اس کے لیے کرسی خالی کر دی تھی، اگرچہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور تھے بھی بہت گھٹیا قسم کے۔ پاؤں میں گھسی ہوئی چپل تھی، سر کے بال الجھے ہوئے تھے، تاہم وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ جی فرمائیے، میں نے شائستہ لہجے میں کہا۔ 1 کپ چائے۔ جی کیا مطلب؟ آفتاب زور سے چونکا۔ 1 کپ چائے کا مطلب 2 کپ چائے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے فلسفیانہ لہجے میں کہا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ اخلاق نے تلملا کر پوچھا۔ 1 کپ چائے۔ پھر وہی 1 کپ چائے؟ آپ ذرا وضاحت نہیں کر سکتے؟ بس مجھے 1 کپ چائے پلا دیں اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ہوٹل یا ٹی اسٹال نہیں ہے، ایک عدد دفتر ہے، دفتر۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیے۔ آفتاب غرایا۔ دیکھ چکا ہوں، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں۔ ٹی اسٹال والے ایسی باتوں کی طرف بھلا کب دھیان دیتے ہیں؟ تو کیا تم بھکاری ہو؟ اشفاق تم پر اتر آیا۔ نہیں، یہ کس احمق نے کہہ دیا آپ سے؟ اس نے آنکھیں اس کی طرف گھمائی۔ ارشد، چائے کے لیے کہہ دو۔ میں نے منہ بنایا۔ جلدی چائے آ گئی۔ اس نے کپ خالی کیا، ہمارا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ دوسرے دن پھر عین اسی وقت، یعنی ٹھیک شام کے 6 بجے اسے دفتر میں داخل ہوتے دیکھ کر ہم زور سے چونکے۔ آپ پھر آ گئے؟ آفتاب نے کہا۔ ہاں، آ تو گیا ہوں۔ آج آپ کیا چاہتے ہیں؟ 1 کپ چائے۔ کیا مطلب؟ بھائی مطلب تو کل بتا چکا ہوں، گویا آج ہم تمہیں پھر چائے پلائیں گے۔ آفتاب کا غصہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ بالکل، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو میاں، چلتے پھرتے نظر آؤ ورنہ ہم تمہیں خود چلتا کر دیں گے۔ آفتاب بولا، مگر چائے پینے کے بعد؟ اس نے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا اور آفتاب کے کچھ کہنے سے پہلے میں نے پھر ارشد سے کہا، ارشد چائے لے آؤ۔ بھائی جان آپ بھی کمال کرتے ہیں، آخر یہ ہاتھ سے کما کر کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ میرا نام پرنس صوبے خان ہے اور پرنس ہاتھ سے نہیں کمائے کرتے۔ اس نے اکڑ کر کہا۔ کیا نام بتایا؟ پرنس صوبے خان؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیوں، آپ نے یہ نام سن رکھا ہے کیا؟ سردار صوبے خان کا نام میں نے اپنے ابا جان کی زبانی کئی بار سنا ہے۔ سنا ہوگا، میں پرنس صوبے خان ہوں۔ چائے آئی اور وہ پی کر چلا گیا۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ بھائی کیا ہم نے کوئی خیراتی ادارہ کھول رکھا ہے؟ آفتاب نے برا سا منہ بنایا۔ کر بھلا تو ہو بھلا۔ میں نے ہانک لگائی۔ ارے لیکن کوئی حقدار بھی تو ہو، وہ تو صحت مند ہے، نوجوان ہے، اور کچھ نہیں تو محنت مزدوری تو کر ہی سکتا ہے۔ ارے بھائی ہوگی کوئی مجبوری، 2 کپ چائے پلا کر ہم کون سا غریب ہو گئے؟ ختم کرو اور یہ سوچو کہ ہمارے پاس کتنے دنوں سے کوئی کیس نہیں آیا۔ یہ بات تو ہے، پر ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں۔ اکبر راٹھوڑ صاحب سے بھی کہہ چکے، جج صاحب کو بھی فون کر چکے، آئی جی صاحب کو اشارتاً کہہ چکے۔ اب یہ لوگ زبردستی تو کوئی کیس بھیجنے سے رہے، نہ ہی کیس درختوں پر لگتے ہیں۔ اشفاق نے جلدی جلدی کہا، کاش درختوں پر لگا کرتے، کتنا مزہ آتا نا، ہم توڑ توڑ کر کھایا کرتے۔ آفتاب نے خوش ہو کر کہا، احمق ہو تم، کہیں کیس کھائے بھی جاتے ہیں بھلا؟ اور تیسرے دن یعنی آج پھر جب ہم نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا تو ہمارے ماتھے ٹھنکے۔ آفتاب نے تو اسی وقت اعلان کرنے والے انداز میں کہہ دیا تھا، آج تو ہم اسے چائے ہرگز نہیں پلائیں گے۔ اتنے میں وہ اندر آ گیا، لیکن آفتاب نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ اشفاق تم اپنی کرسی خالی کر دو۔ جی بہتر بھائی جان، اس نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، 1 کپ چائے۔ بھائی آخر ہم کب تک آپ کو چائے پہ چائے پلاتے رہیں گے، جب تک آپ میرا کیس حل کرنے پر آمادہ نہیں ہو جاتے؟ کیا مطلب؟ ہاں، میرا کیس حل کر دیں اور چائے پلانے سے نجات حاصل کر لیں۔ تو آپ کا کوئی کیس بھی ہے؟ ہاں۔ کیا کیس ہے؟ آفتاب نے منہ بنایا۔ یہاں نہیں ہے، آپ لوگوں کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ جس شخص کے پاس چائے پینے کے لیے پیسے نہ ہو، ہمیں بھلا اس کا کیس حل کرنے سے کیا ملے گا؟ آفتاب نے برا سا منہ بنایا۔ آفتاب بری بات ہے، امیری اور غریبی کوئی چیز نہیں، حالات انسان کو نہ جانے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ میں نے اسے ڈانٹا، پھر اس آدمی کی طرف مڑا۔ پہلے آپ چائے پی لیں، پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اوہ، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، اب مجھے چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ میرے ساتھ چلیے۔ چلنا کہاں ہے؟
کافی دور، اور میرے پاس ٹیکسی کا کرایہ بھی نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم چلیں گے، لیکن پہلے آپ کو چائے پینا ہوگی، میں نے کہا، اور آفتاب مجھے گھورنے لگا۔ ارشد میری آنکھ کا اشارہ پا کر چائے لینے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ٹیکسی میں لدے پھدے اس کے بتائے ہوئے راستے پر جا رہے تھے، اور آفتاب برے برے منہ بنا رہا تھا۔ اگر ہم نے ویسے بھی کیس لینے شروع کر دیے نا جن میں کچھ بھی ملنے کی امید نہ ہو، تو ایک دن وہ آئے گا جب ہم بھوکوں مرنے لگیں گے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آفتاب بول پڑا، بھائی ہم نے ابھی تک کوئی کیس لیا نہیں ہے، ہر کیس سے ہمیں آمدنی ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر ایک کیس ہم ہمدردی کے جذبے سے مجبور ہو کر حل کر دیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اشفاق نے کہا، مجھے ساقی سے اتفاق ہے۔ اخلاق جلدی سے بولا، بالکل ٹھیک کہا تم نے کالے خان۔ میں خوش ہو کر بولا، ہاں ہاں، غلط تو بس میں ہی کہہ سکتا ہوں۔ آفتاب نے پاؤں پٹکا جو اشفاق کے پیر پر لگا، اور وہ بلبلا اٹھا۔ ہم چاروں پچھلی نشست پر پھنسے پھنسے بیٹھے تھے، جبکہ پرنس صوبے خان اگلی سیٹ پر تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے ہم پانچوں کو بٹھانا منظور کیا تھا۔ 1 گھنٹے تک ٹیکسی کا سفر جاری رہا، اور آفتاب کی نظر بار بار ٹیکسی کے میٹر کی طرف اٹھتی رہی۔ ہم مسکراتے رہے۔ ٹیکسی اب آبادی سے دور نکل آئی تھی، اور یہاں کافی فاصلے پر مکانات اور کوٹھیاں نظر آ رہی تھیں۔ آخر پرنس صوبے خان نے ایک جگہ رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی رکتے ہی وہ نیچے اتر آیا۔ ہم بھی نیچے اترے۔ میں نے ڈرائیور سے رکے رہنے کے لیے کہا اور اس کی طرف بڑھا۔ ہم نے دیکھا ایک طویل و عریض عمارت کے سامنے ہم کھڑے تھے۔ عمارت کیا تھی، بس ایک قلعہ تھا۔ اس کی بلند دیواروں سے ہیبت ٹپک رہی تھی۔ میخیں لگا لکڑی کا بہت بڑا دروازہ بند تھا۔ نوجوان صوبے خان منہ سے کچھ کہنے کی بجائے اس عمارت کو دیکھنے لگا۔ بھائی تم ہمیں یہاں لائے ہو، اکیلے نہیں آئے، اب منہ سے کچھ کہو گے بھی یا نہیں؟ آخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ اس محل نما عمارت کو دیکھ رہے ہیں؟ اس نے گویا حالت خواب میں کہا، ہاں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم جاگ رہے ہیں، اور ہم میں سے کسی کی بھی نظر کمزور نہیں ہے۔ آفتاب نے بھننا کر کہا، اس عمارت میں ایک… اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت بڑا دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ گونجی تھی۔ پھر ایک شاندار رولز رائس کار اندر سے نکلی اور ہمارے پاس سے گزرنے لگی، لیکن پھر رک گئی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ایک نوجوان جو صوبے خان کا ہم عمر تھا، منہ باہر نکال کر بولا، میں تمہیں پھر یہاں دیکھ رہا ہوں، کمینے کہیں کے۔ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ادھر نہ آیا کرو۔ ٹھہر جا، ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ جابر خان، ذرا اس کی خبر تو لینا نیچے اتر کر۔ بہت اچھا صاحب، پٹھان ڈرائیور نے بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کار سے نیچے اترا اور پرنس کی طرف بڑھا۔ ارے رے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تیزی سے جابر خان کے سامنے آ گیا۔ تم ہٹ جاؤ۔ جابر خان نے ہٹ کو لمبا کر کے ادا کیا اور مجھے بائیں ہاتھ سے پرے دھکیل دیا۔ میں بہت دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ مجھے ایک ہلکے پھلکے تنکے کی طرح دور جاتا دیکھ کر اشفاق، اخلاق اور آفتاب کی سٹی گم ہو گئی۔ اتنے میں پٹھان ڈرائیور پرنس صوبے خان کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش بھی نہیں کی، انہی قدموں پر کھڑا رہا۔ پٹھان کا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا، دوسرا سر پر۔ نوجوان صوبے خان لڑکھڑایا، لیکن جابر خان نے اسے گرنے نہ دیا۔ ایک ہاتھ سے سنبھال کر دوسرا ہاتھ الٹا اس کے گال پر رسید کر دیا اور بولا، او خوچا، 2 ہاتھ کا کری گر جاتا ہے، کچھ تو دلیری ملیری دکھاؤ۔ ہم نے دیکھا کہ صوبے خان کا حال بہت پتلا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے بڑے سکون اور صبر سے یہ مار کھائی تھی۔ نہ منہ سے چیخ نکلنے دی، نہ پٹھان کے ہاتھوں سے بچنے کی کوشش کی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی فرمانبردار شاگرد اپنے استاد سے مار کھا رہا ہو۔ جابر خان نے ایک اور ہاتھ اسے رسید کیا اور پھر زور سے دھکا دیا۔ صوبے خان دھڑام سے گرا اور جابر خان تھو کی آواز منہ سے نکالتے ہوئے کار کی طرف مڑ گیا۔ اتنا کافی ہے صاحب، یا بس کافی ہے؟ اب اگر یہ اطراف میں نظر آیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا۔ اندر بیٹھے نوجوان نے کہا، جی بہت اچھا۔ اس نے خوش ہو کر کہا اور کار میں بیٹھ گیا۔ کار ان پر گرد اڑاتی چلی گئی۔ اب وہ پرنس صوبے خان کی طرف بڑھے۔ آفتاب کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے نوجوان صوبے خان اسے گرا گزر رہا تھا، لیکن اب ہم اس کی آنکھوں میں صوبے خان کے لیے آنسو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ آفتاب نے بھررائی آواز میں کہا، یہ تو صوبے خان ہی بتا سکتا ہے۔ میں نے کہا اور اس پر جھک گیا۔ دوسرے ہی لمحے ہم نے اس کی آواز سنی، میں ہوش میں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غمگین انداز میں مسکرا دیا۔ یہ سب کیا ہے صوبے خان؟ کیا تم یہی سب دکھانے کے لیے ہمیں یہاں لائے تھے؟ میں آپ لوگوں کو… اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ ہم نے گھبرا کر اس طرف دیکھا اور پھر اندر سے ایک بوڑھی عورت کو نکلتے دیکھ کر ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ اس کی نظر پرنس صوبے خان پر پڑی تو وہ زور سے چونکی، تیزی سے اس کی طرف لپکی اور پھر اس کی بانسوں سے خون نکلتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تو تم نے آج پھر مار کھائی ہے چھوٹے خان کے ڈرائیور سے؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ادھر نہ آیا کرو، تو پھر تو بھی یہاں نہ آیا کر۔ نوجوان چیخ کر بولا اور ہم بوکھلا گئے۔ میں مجبور ہوں بیٹے، مجبور ہوں۔
مجھے یہاں آنا ہی پڑتا ہے، لیکن تم نہ آیا کرو۔ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میرے دوست ہیں۔ دوست اور تمہارے؟ بھلا اس بھری دنیا میں تمہارا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں ماں، یہ چاروں میرے دوست ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دوست بنے ہیں۔ سمجھی، تمہیں یہاں گرے دیکھ کر انہوں نے اٹھایا ہوگا اور اب تم انہیں دوست کہہ رہے ہو۔ میرے بچے، تو کتنا بھولا ہے۔ یہ بات نہیں ہے ماں، یہ چاروں واقعی میرے دوست ہیں، یہ تو میرے ساتھ ہی یہاں آئے تھے۔ تو کیا انہوں نے بھی تمہیں مار کھاتے دیکھا ہے؟ ہاں ماں، انہوں نے تو جابر خان کے راستے میں آنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن تم تو جانتی ہو کہ وہ کس قدر خوفناک ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ تم یہاں نہ آیا کرو۔ ایسا صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تم بھی یہاں نہ آیا کرو۔ میں نے کہا نا، میں مجبور ہوں۔ اب چلو یہاں سے، جاؤ میرے بچوں، تم لوگ بھی جاؤ۔ ہم اس طرح کیسے جا سکتے ہیں جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ چھوٹا خان ہمارے دوست کو یہاں دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور یہ یہاں کیوں آتے ہیں؟ آپ یہاں کیوں آتی ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتی، لیکن ماں ان لوگوں کو تمہیں بتانا ہی ہوگا۔ آئیے آپ لوگ، ہم یہاں سے اپنے گھر چلیں گے، وہاں میری ماں آپ لوگوں کو اپنی دکھ بھری کہانی سنائے گی۔ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اوہو ماں، آؤ بھائی، یہاں کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ آخر ہم ٹیکسی کی طرف بڑھے، لیکن اب آدمی 6 ہو چکے تھے۔ ہم نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ماں، آپ ٹیکسی میں ان میں سے 3 کے ساتھ بیٹھ جائیں، میں چوتھے کے ساتھ آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ اشفاق، اخلاق اور آفتاب صوبے خان کی ماں کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور میں اس کے ساتھ پیدل چلنے لگا۔ ہمارے ذہن بری طرح الجھ چکے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اخبارات کا کیڑا۔ پرنس صوبے خان، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے اس کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے کہا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے تو پھر آپ ہمارے پاس کیوں آئے تھے؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں ہر روز اس محل نما عمارت میں آتی ہے۔ واپسی پر اس کے ساتھ 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، میں اور وہ یہ کھانا مل کر کھاتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو دیکھے ہیں۔ میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور اتنے پیسے تو کما ہی لیتا ہوں کہ ہم دونوں کا گزارا ہو سکے۔ میں نے اپنی ماں سے بارہا کہا کہ اب اسے ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ یہاں آنا چھوڑتی ہی نہیں۔ وہ 2 وقت کے کھانے سے تو میں یہی اندازہ لگا پایا ہوں کہ میری ماں اس محل نما عمارت میں ملازم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کار والے کو آپ سے کیا دشمنی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ میری ماں کہاں اور کیا کام کرتی ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اسے اسی طرح صبح جاتے اور شام کو واپس آتے دیکھا، لیکن جب میں ذرا بڑا ہوا تو میں نے پوچھنا شروع کیا، ماں تم کہاں کام کرتی ہو؟ لیکن اس نے میرے سوال کا کبھی جواب نہیں دیا۔ آخر میں ایک دن اپنی ماں کا پیچھا کر کے اس عمارت تک آن پہنچا۔ وہ بس میں بیٹھ کر یہاں تک آئی تھی، میں نے بھی اسی بس میں اس کا پیچھا کیا تھا۔ پھر میں نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ میں تمام دن عمارت کے سامنے بیٹھا رہا اور اپنی ماں کے نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر سورج غروب ہونے کے کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے کہا، تو تم یہاں کام کرتی ہو ماں؟ لیکن اس بات کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ماں نے برا مان کر کہا، اور عین اسی وقت محل نما عمارت کا دروازہ کھلا اور ایک لمبی سی کار آن نکلی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے ماں کو اور مجھے دیکھا تو ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کر کے تیز آواز میں بولا، اے بڑھیا، یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ یہاں کیا لینے آیا ہے؟ بس جی ایسے ہی چلا آیا۔ اس سے کہہ دو یہ کبھی در کا رخ نہ کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی، اب یہ کبھی ادھر نہیں آئے گا۔ کار آگے بڑھ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، یہ کون تھا ماں، اور اسے میرے یہاں آنے پر کیا اعتراض ہے؟ یہ چھوٹا خان تھا بیٹے، یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں اور بہت ظالم بھی، تم آج کے بعد کبھی ادھر نہ آنا۔ اگر یہ لوگ بہت ظالم ہیں تو تم یہاں کیا لینے آتی ہو؟ بس 2 وقت کی روٹی؟ لعنت بھیجو اس ملازمت پر، اب میں محنت مزدوری کیا کروں گا۔ نہیں میرے بچے، میں اس گھر کی نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ اس لیے کہ میں مجبور ہوں۔ لیکن ماں، تمہیں یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ نہیں بیٹے، تم نہیں جانتے کہ تمہاری ماں کس قدر مجبور ہے۔ جب وہ نہ مانی تو میں بھی ضد میں دوسرے دن پھر محل نما عمارت میں پہنچ گیا۔ شام کے وقت پھر لمبی سی گاڑی نکلی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا نوجوان مجھے دیکھ کر بے پھر گیا۔ اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا، جابر خان، اس نوجوان کے مزاج ٹھکانے پر لگا دو۔ بہت اچھا صاحب۔
اس نے کہا اور کار سے نیچے اتر آیا، پھر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ اسی دوران میری ماں باہر نکلی اور مجھے پٹتے دیکھ کر ساکت رہ گئی، لیکن نہ تو اس نے ڈرائیور کو روکنے کی کوشش کی اور نہ کار میں بیٹھے چھوٹے خان کی منت سماجت کی۔ جب ڈرائیور مجھے خوب مار چکا تو نوجوان اسے واپس بلا لی اور کار چلی گئی۔ اس کے بعد ماں میری طرف بڑھی۔ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے لال پیلی ہو کر بولی۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم یہاں ملازمت کرنے پر کیوں مجبور ہو، اس وقت تک میں یہاں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے آج کے بعد یہاں نہ آنا۔ میں نہیں رکوں گا، صرف اس صورت میں رکوں گا جب تم اس گھر کی ملازمت چھوڑ دو گی یا مجھے وہ مجبوری بتا دو گی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، کچھ بھی نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اور پھر میری ماں نے مجھے اپنی قسم دیتے ہوئے کہا کہ اب کبھی اس جگہ پر مت آنا۔ میرے دن رات بے چینی کی نظر ہونے لگے، میں انگاروں پر لوٹنے لگا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایسے میں نے آپ لوگوں کے بارے میں اخبارات میں پڑھا، میں پبلک لائبریری جا کر اخبارات پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح میں آپ لوگوں کے دفتر پہنچا۔ ان الفاظ پر اس نے اپنی کہانی ختم کی۔ تو آپ پڑھے لکھے بھی ہیں؟ ہاں، میں میٹرک پاس ہوں۔ میری ماں نے اپنے چند زیور بیچ کر مجھے پڑھایا، اب تو اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تو آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری ماں اس محل نما عمارت کی ملازمت کرنے پر کیوں مجبور ہے، اس کی مجبوری کس طرح ختم ہو سکتی ہے، اور اس کام کے لیے میں آپ کو کچھ بھی معاوضہ نہیں دے سکتا۔ یہ کیس تو آپ کو بالکل مفتی حل کرنا ہوگا۔ معاوضے کی بات چھوڑیں، آپ کی کہانی نے مجھے بھی الجھن میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن اب آپ ہمیں اپنے گھر کیوں لے جا رہے ہیں؟ شاید آپ لوگ ہی میری ماں سے کچھ اگلوا سکے کہ وہ کیوں مجبور ہے۔ خیر دیکھتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک ٹیکسی پکڑی اور پرنس صوبے خان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ آپ کا نام پرنس صوبے خان کیا آپ کی ماں نے رکھا تھا؟ جی نہیں، میری ماں نے تو میرا نام صرف صوبے خان رکھا تھا، پرنس تو میں نے اپنے نام کے ساتھ خود ہی لگا لیا ہے، اس نے شرما کر کہا۔ اس دوران آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ چھوٹا خان اور بڑا خان ہیں کون لوگ؟ آس پاس کے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بہت بڑے لوگ ہیں، اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کر سکا۔ اس چھوٹے خان کے علاوہ بھی اندر سے کسی کو آپ نے نکلتے دیکھا ہے؟ جی نہیں، میں تو بس آج تیسری مرتبہ یہاں آیا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کو لے کر۔ ایک گلی کے موڑ پر اس نے ٹیکسی رکوائی، میں نے بل ادا کیا اور ہم گلی میں داخل ہو گئے۔ جس گھر میں اس کے ساتھ داخل ہوا وہ ایک کمرے کا مکان تھا اور بہت خستہ حال تھا۔ اس ایک کمرے میں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، ان میں سے ایک پر اشفاق، اخلاق اور آفتاب بوکھلائے سے بیٹھے تھے اور بڑھیا ان کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں بھی ان تینوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پرنس اپنی ماں کے ساتھ چارپائی کی پٹی پر ٹک گیا۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں اس وقت سے روئے چلی جا رہی ہیں۔ میں پٹھان کے ہاتھ تو پٹاؤں نا، اسی لیے۔ دیکھو ماں، یہ میرے دوست ہیں، تم انہیں ضرور بتا دو کہ تم وہاں ملازمت کرنے پر کیوں مجبور ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں مر تو سکتی ہوں پر اس کی وجہ نہیں بتا سکتی۔ صوبے خان، مجھے اور نہ رلاؤ، میں رو رو کر تھک چکی ہوں۔ اپنے دوستوں سے کہہ دو کہ جائیں اپنا کام کریں، یہاں پہ اپنا وقت یہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم دراصل آپ دونوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ تم لوگ ہماری مدد کرو گے؟ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ پرنس نے بے چارگی کے عالم میں ہماری طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں پرنس، اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ تو کیا؟ پرنس ہکلا کر رہ گیا۔ ہمارے پیچھے وہ بھی باہر نکلا، اس کے چہرے پر بلا کی مایوسی طاری ہو چکی تھی۔ تو کیا آپ لوگ اس کیس کو ہاتھ میں نہیں لیں گے؟ میری ماں اسی طرح روتی رہے گی اور اس گھر کی غلامی کرتی رہے گی؟ نہیں پرنس صوبے خان، ہم تمہارا کیس ضرور حل کریں گے، تم بے فکر رہو۔ کیا واقعی؟ ہاں، ہم ضرور اس پر کام کریں گے۔ وہ خوش ہو گیا۔ ہم واپس دفتر پہنچے اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ دفتر کے باہر ایک بہت لمبی سی کار کھڑی تھی۔ اس میں ڈرائیور اپنی سیٹ پر چوکس بیٹھا تھا اور دفتر میں ایک شخص کرسی پر موجود تھا۔ ارشد اس کے پاس کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ ہمارے قدموں کی آواز سنتے ارشد نے جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا اور بولا، لیجئے، وہ آ گئے۔ دفتر میں موجود شخص نے بھی ہماری طرف دیکھا اور ہم بھوچنکے رہ گئے، کیونکہ وہ شخص چھوٹے خان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب ہم نے مڑ کر ڈرائیور کی طرف دیکھا، کیونکہ ہم نے پہلے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ ڈرائیور کی سیٹ پر جابر خان براجمان تھا۔ ہم آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہے تھے، چھوٹے خان نے فخر اور غرور سے تنے لہجے میں کہا۔ ہم کون جناب؟ کمرے میں تو صرف آپ موجود ہیں۔ آفتاب نے جلدی سے کہا۔ ہم کا لفظ ہم نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، سمجھے آپ؟ جی بالکل سمجھ گئے۔ آفتاب گھبرا گیا۔ ڈرائیور جابر خان اخبارات کا کیڑا ہے، جب تک ایک ایک خبر نہیں پڑھ لیتا اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ آپ غلط جگہ پر آ گئے جناب، یہ اخبارات کی دکان نہیں ہے، اخلاق نے مسکین صورت بنا کر کہا۔ ہم جانتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ تھا
کہ جابر خان نے آپ لوگوں کو اس آوارہ نوجوان کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا، اسی لیے ہم ادھر آ گئے۔ ان ماں بیٹے نے آپ سے کیا کیا باتیں کی ہیں؟ بیٹے نے ہی کی ہیں باتیں، ماں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ اور اس نے کیا کہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں آپ کے گھر کی ملازمت چھوڑ دے، ماں اس پر تیار نہیں ہے۔ بس ہمیں یہی معلوم ہے، اور یہ بھی کہ آج آپ نے تیسری بار اس نوجوان کی مرمت کرائی ہے۔ میں نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، وہ ہے بھی اسی قابل۔ آپ کے محل کے پاس جا کر اس نے کیا جرم کیا تھا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اشفاق تقریباً چیخ کر بولا، میں یہاں اس قسم کی بحث میں پڑھنے نہیں آیا، یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ لوگ اس آوارہ نوجوان اور اس کی ماں کی کسی بات پر کان نہیں دھریں گے، اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا مطلب ہے نہ ان کے لیے کوئی کام کریں گے۔ جی، پر وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ لوگوں کو منع کر رہے ہیں۔ پر آپ ہمیں منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آفتاب بھننا اٹھا۔ اگر آپ لوگوں نے ان کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کی تو بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ اس نے نفرت سے منہ سے کوڑ کر کہا اور پیر پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ تو آپ لوگ اس بڑھیا کو اپنے محل سے فارغ کیوں نہیں کر دیتے؟ اس ایک بڑھیا کے بغیر آپ کے محل کا کون سا کام اٹک جائے گا آخر؟ یہی تو الجھن ہے، اس نے کہا، اور پھر کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ ہم نے صاف محسوس کیا کہ وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا۔ جملہ درمیان میں چھوڑتے ہوئے ایک جھٹکے سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ ہم اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئے۔ اسے کار کی طرف بڑھتے دیکھ کر جابر خان فوراً نیچے اتر آیا۔ اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھنے کے بعد گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے چکر کاٹ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار چلی گئی اور ہم خیالات میں گم بیٹھے رہ گئے۔ پھر میں نے ارشد سے پوچھا، یہ یہاں کس وقت پہنچا تھا؟ آپ لوگوں کے آنے سے صرف 1 منٹ پہلے۔ پیغام چھوڑ کر جانے کے بارے میں اس نے کہا ہی تھا اور مجھ سے کاغذ مانگا ہی تھا کہ آپ لوگ آ گئے۔ عجیب معاملہ ہے، آفتاب بولا۔ واپسی کے سفر کے دوران میں انہیں وہ سب کچھ تفصیل سے سنا چکا تھا جو مجھے نوجوان پرنس صوبے خان نے بتایا تھا۔ این اسی وقت اندرونی دروازہ کھلا اور ابا جان امی جان کی صورتیں دکھائی دی۔ بھائی خیر تو ہے کہ تم لوگ چیخ چیخ کر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ جی، چھوٹا خان سے۔ چھوٹا خان سے؟ کیا مطلب؟ چھوٹا خان کا مطلب تو ابا جان ہمیں خود بھی نہیں معلوم، شاید کوئی بڑا خان بھی ہوگا یا رہا ہوگا، تبھی تو وہ چھوٹا خان کہلاتا ہے۔ اوہ! ابا جان کے منہ سے خوفزدہ انداز میں نکلا۔ ہم نے دیکھا ان کی آنکھوں میں خوف لہریں لے رہا تھا۔ ماں۔ ہم نے حیرت بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ابا جان اور امی جان کی طرف دیکھا۔ امی جان بھی انہیں خوفزدہ دیکھ کر حیران تھی۔ ارشد کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار تھے۔ ایسے میں ابا جان بولے، تو کیا یہاں بڑے خان کا بیٹا چھوٹا خان آیا تھا؟ ہم نے محسوس کیا کہ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ ہمیں نہیں معلوم ابا جان کہ وہ کسی بڑے خان کا بیٹا ہے یا نہیں، ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ اسے چھوٹا خان کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ یہاں آیا کیوں تھا؟ ہمیں دھمکی دینے۔ کیا کہا؟ دھمکی دینے؟ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ جلدی سے پوری بات بتاؤ، اس کا تم لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ میں نے انہیں جلدی جلدی ساری بات بتا دی۔ ابا جان کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میرے خاموش ہوتے وہ بولے، اور وہ محل شہر کے مشرق میں آبادی ختم ہونے کے بعد آتا ہے نا؟ جی ہاں بالکل۔ تب تم لوگ اسی وقت اس معاملے سے الگ ہو جاؤ۔ جی کیا مطلب؟ تم ان لوگوں سے نہیں ٹکرا سکو گے، وہ بہت خوفناک اور سنگ دل لوگ ہیں۔ لیکن ابا جان، وہ بڑھیا ظالم لوگوں کے درمیان رہنے پر کیوں مجبور ہے؟ وہ ان کی نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ آخر اسے کیا مجبوری ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو وہ بڑھیا ہی بتا سکتی ہے۔ میں تو تم لوگوں سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس کام میں ہاتھ مت ڈالو۔ آخر آپ ان لوگوں کو کس طرح جانتے ہیں؟ آج سے 20-22 سال پہلے جب میں ملازم تھا تو میرا واسطہ بھی ان لوگوں سے آن پڑا تھا۔ اس وقت میں جوان تھا، میری رگوں میں گرم خون دوڑتا تھا، سو میں ان سے بھڑ گیا، لیکن ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، الٹا مجھے ہی طرح طرح کی مصیبتوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ لیکن ابا جان ہوا کیا تھا؟ بڑے خان نے غصے میں آ کر اپنے ایک ملازم کو جان سے مار دیا تھا۔ اس کی لاش سڑک پر پڑی پائی گئی تھی۔ اس کی بیوی میرے پاس فریادی بن کر آئی تھی۔ میں نے کیس پر کام شروع کر دیا۔ تفتیش کرتا میں محل تک پہنچا۔ میں نے بڑے خان کے خلاف ثبوت بھی مکمل طور پر حاصل کر لیے تھے، لیکن افسوس میں بڑے خان کو عدالت میں نہ کھینچ سکا۔ پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی اور نہ عدالت میں مقدمہ چل سکا۔ افسران بالا نے مجھے اپنے ہونٹ سی لینے کا حکم دیا۔ میرے راستے میں اتنی بلند رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی کہ میں ان میں گھر کر رہ گیا، کچھ بھی نہ کر سکا۔ اور آج پھر انہی خانوں کا معاملہ تم تک آن پہنچا ہے، تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے کسی معاملے میں دخل مت دو۔ ابا جان، آپ ملازم تھے، آپ کو افسران والا نے روک دیا تھا، مگر ہمیں بھلا کون روک سکتا ہے؟ تمہیں کوئی نہ بھی روکے تب بھی تم لوگ کیا کر سکو گے؟ سوال تو یہ کہ لوگ آخر ہیں کون؟ ایسی کیا زبردست حیثیت ہے ان لوگوں کی کہ سب ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں؟
میں یہ بات کوشش کے باوجود معلوم نہیں کر سکا تھا کہ ان کے تعلقات آخر کس سے ہیں، کہ افسران بالا ان کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ بات میں معلوم نہیں کر سکا۔ اس قتل کے بارے میں بتائیے، اس ملازم کو کیوں ہلاک کر دیا گیا تھا؟ بھائی وجہ تو میں معلوم نہیں کر سکا تھا، البتہ میں نے لاش کے گلے پر لپٹے ہوئے چند بال حاصل کر لیے تھے، اور پھر بڑے خان سے ملاقات کر کے اس کے سر کے بال بھی حاصل کر لیے تھے۔ ماہرین نے یہ رپورٹ دی تھی کہ دونوں بال ایک ہی سر کے ہیں۔ ان حالات میں یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ ملازم کا قتل خود بڑے خان نے کیا ہے اور اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا، اور ہلاک کرنے کے بعد اپنے محل سے باہر پھینکوا دیا، لیکن اس کے خلاف کوئی کیس نہیں چل سکا۔ قتل کی وجہ کیا تھی کہ میں کبھی معلوم نہیں کر سکا۔ وہ محل ایسے نہ جانے کتنے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، لہٰذا تم لوگ ادھر سے اپنی آنکھیں پھیر لو۔ اور آپ تفتیش کرنے محل کے اندر گئے تھے؟ اندر؟ صرف اس حد تک کہ بڑے دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف ایک کمرہ تھا، وہاں ایک شخص ٹیلی فون کے پاس بیٹھا تھا، اس نے فون پر میری بڑے خان سے بات کرائی تھی۔ اگر آپ کی بڑے خان سے براہ راست ملاقات نہیں ہوئی تو آپ نے اس کے سر کے بال کس طرح حاصل کیے تھے؟ اخلاق نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کا سوال سن کر ابا جان مسکرائے۔ مجھے امید تھی تم میں سے کوئی نہ کوئی یہ سوال ضرور کرے گا۔ میں نے بہت دنوں تک محل کی نگرانی کی تھی اور آخر اس نائی کے ذریعے بال حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو روزانہ بڑے خان کی شیف بنانے یا بال کاٹنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اوہ، اور وہ کس طرح تیار ہوا آپ کی مدد کرنے پر؟ میں نے اسے جال میں پھانسا تھا، اس کی دکان سے چرس برآمد کی تھی، اور پھر گرفتاری سے بچنے کے لیے اس نے بال لا کر دینا منظور کر لیے، لیکن اس ساری کوشش کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا، اسے عدالت تک لایا ہی نہیں جا سکا۔ گویا آپ نے بڑے خان کو کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں، لیکن ابا جان ہمارا واسطہ چھوٹے خان سے ہے اور ہم اسے دیکھ چکے ہیں، اسے بڑھیا کے بیٹے پر ظلم کرتے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم بڑا خان اب تک زندہ ہے یا مر گیا، اور ان دنوں یہ لوگ کس حیثیت کے مالک ہیں۔ اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس معاملے سے الگ رہو۔ تو کیا ابا جان ہم ان دونوں پر ظلم ہونے دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب تم چاروں طرف سے خطرے میں گھر جاؤ گے۔ تو کیا ہوا ابا جان، یہ زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، کیوں نہ کسی کے کام آتے ہوئے ختم ہو۔ آپ ہمیں نہ روکیں، محل کی ان دیواروں سے ہمیں ٹکرا جانے دیں۔ ہم کمزور ضرور ہیں، لیکن ہم اپنی کمزوری کی کمی عقل سے پوری کرنے کی کوشش کریں گے، آگے جو اللہ کو منظور۔ اب ہمیں اجازت ہے نا؟ اچھا ٹھہرو، میں معلوم تو کروں بڑا خان اب اس دنیا میں ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر ابا جان نے کسی کے نمبر ڈائل کیے۔ تھوڑی دیر تک بڑے خان کے بارے میں بات کرتے رہے، انہوں نے اور بھی کئی سوال کیے اور پھر ریسیور رکھ کر ہماری طرف مڑے۔ بڑا خان ابھی تک زندہ ہے، لیکن اب وہ محل سے باہر نہیں نکلتا، ڈاکٹروں نے اسے چلنے پھرنے سے منع کر دیا ہے، اس کا دل بہت بڑھ گیا ہے، 2 قدم چلنے سے ہی سانس پھول جاتا ہے، اور بہت موٹا بھی ہو چکا ہے، ان لوگوں کی حیثیت پہلے سے زیادہ زبردست ہے۔ آخر کیسے؟ کیا صدر تک پر ان کا زور چلتا ہے؟ صدر مملکت؟ معاملہ اگر براہ راست صدر مملکت تک ہوتا نا تو اب تک کئی لوگ بڑے خان سے ٹکر لے چکے ہوتے، کیونکہ صدر مملکت سے تو اور بھی بہت سے لوگوں کے قریبی تعلقات ہیں۔ تب پھر ہماری حکومت کے کچھ اور دوسری حکومتوں سے بھی تعلقات ہیں، ان میں سے کچھ حکومتوں کا دباؤ بھی ہماری حکومت پر ہے، ہمیں کئی دوست ملکوں سے امداد بھی لینا پڑتی ہے۔ بس ایسے ہی کسی ملک سے خان گھرانے کے تعلقات بہت گہرے اور پرانے ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ ان سے صدر مملکت کو فون کرا دیتے ہیں۔ اوہ، ہم دھک سے رہ گئے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ معاملہ اس قدر دور جا نکلے گا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس چکر میں نہ پڑو۔ اور پھر تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ معاملہ کیا ہے، وہ بڑھیا ساری بات تم لوگوں کو بتا دے تو کوئی بات بھی ہے۔ ابا جان بولے، آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم خود کو روکے نہیں روک سکیں گے۔ تجسس نے ہمیں پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس بڑھیا کا محل سے کیا تعلق ہے، وہ وہاں ملازمت کرنے پر مجبور کیوں ہے، اس وقت تک ہمیں چین نصیب نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، جیسے تم لوگوں کی مرضی، میں اب تمہیں نہیں روکوں گا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بچوں، تم اپنے ابا جان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ ہم ان کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے امی جان، اگر یہ ہمیں سختی سے منع کر دیں گے تو ہم اس معاملے میں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن زندگی بھر کے لیے ایک عجیب الجھن کا شکار ضرور ہو جائیں گے۔ اب یہ آپ دونوں کی مرضی ہے، ہمیں اجازت دیں یا نہ دیں۔ میں نے دکھ بھری آواز میں کہا، میں تمہارے جذبات سے بخوبی واقف ہوں، خیر میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تمہاری ناکامی پر میں تمہیں شرمندہ بھی نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ ابا جان، اب میں تمہیں اپنے ایک دوست کا پتہ دیتا ہوں، اس کا خان محل میں آنا جانا رہتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوا جب میں اس معاملے میں ناکام ہو چکا تھا، شاید وہ کوئی تمہاری مدد کر سکے۔ اس کا نام عرفان قادری ہے، اور ہم اسی وقت عرفان قادری سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ ایک لمبی سی سیاہ داڑھی اور باروب چہرے والے آدمی تھے۔ ابا جان کا رخ دے کر انہوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ
کیا کام ہے مجھ سے؟ ابا جان نے ہمیں بتایا کہ آپ کا خان محل میں آنا جانا رہا ہے، کسی زمانے میں رہ چکا ہے، اب نہیں ہے۔ یہ بڑے خان اور چھوٹے خان کیسے لوگ ہیں؟ عجیب و غریب، میری سمجھ میں تو نہیں آئے۔ ہم ان کے خلاف ایک معاملے میں تحقیقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں تو ہرگز اس کا مشورہ نہیں دوں گا، ان کا تو بڑے بڑے کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کیا ہم کسی طرح بڑے خان سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ مشکل ہے، وہ آج کل کسی سے نہیں ملتا۔ آپ کوئی ترکیب بھی نہیں بتا سکتے؟ بھائی کوئی بہت بڑی سفارش حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس طرح شاید تم لوگ بڑے خان سے مل سکو گے۔ بہت بہت شکریہ، ہم یہ ضرور کریں گے۔ اور ہم مایوسانہ انداز میں وہاں سے لوٹ آئے۔ دفتر آ کر میں نے آئی جی صاحب کو فون کیا۔ ہیلو سر، میں شوکی بول رہا ہوں، ہم خان محل کے بڑے خان سے ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس ملاقات کے لیے کوئی بندوبست کرا سکتے ہیں؟ لیکن تم ان سے ملنا کیوں چاہتے ہو؟ ان کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ ایک انٹرویو لینے کا پروگرام ہے، ان کی شخصیت حد درجے پراسرار جو ہے۔ یہ کام تم نے کب سے شروع کر دیا؟ بس کیا بتائیں، آپ اسے شوق کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، کوشش کرتا ہوں، میری ان سے الگ سلگ ہے۔ خلاف امید انہوں نے خوشخبری سنائی، ورنہ ہم تو مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی اور آئی جی صاحب کی آواز سنائی دی۔ ہیلو شوکی، میں نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے آج کل لوگوں سے ملنا بند کر رکھا ہے، تاہم میری بات انہوں نے مان لی ہے۔ کل شام 5 بجے تم ان سے مل سکتے ہو، مجھ سے کارڈ لے جانا، تمہیں بس وہ کارڈ اندر بھیجنا ہوگا۔ ویسے بڑے خان حیران ہوئے تھے یہ جان کر کہ 4 لڑکے ان کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے تو ہماری مشکل ہی آسان کر دی۔ پر شوکی بات کیا ہے، کم از کم تم صرف انٹرویو لینے کی غرض سے تو وہاں جا نہیں رہے ہوگے۔ دیکھو کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھنا، وہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ جی ہاں، یہ بات تو میں ابا جان سے معلوم ہو چکی ہے، اور ان سے کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں پوچھنا جو انہیں ناگوار گزرے اور وہ مجھ سے شکایت کریں۔ بہت بہتر، ہم خیال رکھیں گے۔ اندر جا کر جب میں نے خبر ابا جان کو سنائی کہ ہم کل شام 5 بجے بڑے خان سے ملاقات کر رہے ہیں تو وہ بہت حیران ہوئے۔ مگر کیسے؟ بس دیکھتے جائیے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ اگر تم نے کسی سے سفارش کروائی ہے نا تو اس کی عزت کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو سفارش کرنے والا خود بھی مصیبت میں پھنس جائے۔ آپ فکر نہ کریں ابا جان، ہم پوری طرح خیال رکھیں گے، میں نے جلدی سے کہا اور پھر اپنے کمرے میں اٹھائے۔ میرا خیال ہے اس مرتبہ ہمیں ایک مشکل کیس ملا ہے، اور انوکھا ترین بھی۔ اشفاق بول اٹھا، اور مفت کا بھی۔ آفتاب نے منہ بنایا۔ یار تم لوگ ہر وقت مول اور مفت کے چکر میں کیوں رہتے ہو؟ انسانی ہمدردی کی تمہاری نظروں میں کوئی قیمت نہیں ہے؟ قیمت کیوں نہیں ہے، بہت قیمت ہے، لیکن مشکل یہ کہ اس سے پیٹ نہیں بھر سکتا۔ فکر نہیں کرو، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں پیدا کرنے والے نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سلایا، امید ہے کہ وہ آئندہ بھی نہیں سلائے گا۔ اشفاق نے جلدی سے کہا۔ بس اب کل شام 5 بجے بڑے خان سے ملاقات کا خیال دل میں لاؤ اور غور کرو کہ ہم ان سے کیا کیا سوالات کرنے ہیں۔ ہم سوچ میں ڈوب گئے۔ دوسرے دن ٹھیک 5 بجے ہم محل کے دروازے پر دستک دے رہے تھے اور ہمارے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ خوف تھا تو صرف یہ کہ کہیں چھوٹے خان سے سامنا نہ ہو جائے۔ دستک کے جواب میں پورے 3 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک باوردی ملازم نے نمودار ہوتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ کارڈ بڑے خان تک پہنچا دو۔ میں نے اس کے سخت لہجے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، اچھا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کارڈ دیکھا اور پھر اندر چلا گیا۔ ہم دروازے پر ہی کھڑے رہ گئے۔ دعا کرو چھوٹے خان سے ملاقات نہ ہو، میں نے دبی آواز میں کہا۔ آمین، تینوں ایک ساتھ بولے۔ 3 منٹ بعد وہی ملازم پھر آیا۔ چلو اندر، بڑے خان تم سے ملاقات کریں گے۔ اس بار اس کا لہجہ کچھ نرم تھا مگر چہرے سے اب بھی نفرت ٹپک رہی تھی۔ شکریہ جناب، میں نے خوش ہو کر کہا۔ پہلا مرحلہ آسانی سے طے ہو گیا تھا اور ہم سوچ رہے تھے 20-22 سال پہلے ابا جان بڑے خان سے ملاقات کیوں نہ کر سکے، جبکہ ہم نہایت آسانی سے کامیاب ہو گئے تھے۔ بڑے دروازے سے گزرتے ہی ہم نے دائیں ہاتھ شیشوں کی دیواروں والا کمرہ دیکھا۔ اس میں ایک کالے سے رنگ کا آدمی ٹیلی فون کے پاس بیٹھا تھا۔ جو ہی اس نے ہمیں دیکھا فون کا ریسیور اٹھا کر کسی سے بات کرنے لگا۔ ہم سمجھ گئے یہ وہی کمرہ ہے جس میں بیٹھ کر ابا جان نے فون کے ذریعے بڑے خان سے بات کی تھی۔ ہم ملازم کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمارت اندر سے بھی قلعہ نما تھی، ہیبت ناک دیواریں جو بہت اونچی تھی، اونچی اونچی کھڑکیاں اور بڑے بڑے روشن دان جن سے روشنی کی کوئی کرن نہیں پھوٹ رہی تھی، شاید اس لیے کہ ابھی شام کے 5 بجے تھے۔ اب ہم ایک پختہ سڑک پر چل رہے تھے۔ سڑک بہت چوڑی تھی، اس پر سے بیک وقت 3 کاریں گزر سکتی تھیں۔ ملازم اچانک ہی ایک سمت میں مڑ گیا، حالانکہ سڑک ابھی دور تک جاتی نظر آ رہی تھی۔ ان کے سامنے چکنے فرش والا ایک برآمدہ تھا۔ اس برآمدے میں صرف ایک طرف کمروں کی قطار تھی، دوسری طرف بڑے بڑے ستون تھے اور ان ستونوں کے دوسری طرف ایک خوبصورت میدان تھا جس کے چاروں طرف پھولوں کے پودے لہرا رہے تھے۔ ایک دروازے پر رکا ملازم نے انگلی سے 3 بار دستک دی۔ چلے آؤ رحیم۔ اندر سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی اور رحیم نے دروازہ کھول دیا۔ پھر ہم لوگوں سے پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، ملاقات کے خواہش مند آپ کے دروازے پر موجود ہے خان، انہیں آنے دو۔ وہی آواز سنائی دی اور رحیم نے ہمیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔
ہم نے اندر قدم رکھ دیا. ہم نے دیکھا کمرہ بہت بڑا تھا. اس کے فرش پر ایک بہت موٹا قالین بچھا تھا. اس قالین پر دیوار کے ساتھ گدے دار ریشمی چادر بچھی تھی. اس چادر پر چاروں طرف گاؤ تکیے موجود تھے اور ان گاؤ تکیوں کے درمیان بڑا خان بیٹھا تھا. وہ بہت بڑے ڈیل ڈول کا آدمی تھا اور اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا. اس کے سامنے ایک عورت ہاتھ باندھے کھڑی تھی. یہ دیکھ کر ہماری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا کہ وہ عورت پرنس صوبے خان کی ماں تھی. غنڈہ. اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر ہماری الجھن میں اضافہ ہونے لگا. کمرے میں اور کوئی نہیں تھا. گویا ہم سے پہلے بڑا خان اور صوبے خان کی ماں ہی کمرے میں موجود تھے. مریم تم باہر ٹھہرو، میں ان سے بات کر لوں. جی اچھا. وہ کمرے سے نکل گئی. ویسے کمرے سے نکلتے وقت اس نے ہمیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر خوف دوڑ گیا تھا. آئی جی انوار عالم اچھے آدمی ہیں. ان سے جب بھی کوئی کام کہا انہوں نے فوراً کیا. اسی لیے میں نے ان کی بات نہیں ٹالی. لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے آنے والے 4 لڑکے ہوں گے. خیر قالین پر بیٹھ جاؤ اور بتاؤ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. بہت بہت شکریہ جناب، میں نے کہا اور ہم قالین پر بادب انداز میں بیٹھ گئے. آپ کی شخصیت شہر بھر کے لیے حد درجے پراسرار رہی ہے اور ابھی تک ہے. آپ کے بارے میں کوئی شخص اچھی طرح کچھ بھی نہیں جانتا. آخر یہ راز کیا ہے؟ آپ کچھ بتانا پسند کریں گے؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھ سے انٹرویو کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تجسس کی بنیاد پر جناب. آپ رازوں کا ایک مجموعہ نظر آتے ہیں، ایک بند کتاب کی طرح. ہم چاہتے ہیں اس بند کتاب کے چند اوراق ہی پڑھ لیں. تمہارا انداز گفتگو پسند آیا. شاید میں تمہارے کچھ سوالات کے جواب دے سکوں. پوچھو. اپنے سوالات تو ہم بعد میں کریں گے. پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی جو عورت یہاں کھڑی تھی وہ کون ہے؟ کیوں تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں پہلی مرتبہ حیرت نظر آئی. بس جی یوں ہی. دراصل ہم میں تجسس بہت زیادہ ہے. یہ عورت ملازمہ ہے. اب تم اپنے سوالات کرو. اس نے منہ بنایا گویا پرنس کی ماں کے بارے میں وہ کوئی بات کرنے پر تیار نہیں تھا، جبکہ ہم بات ہی اس بارے میں کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ ہاتھ باندھے کیوں کھڑی تھی؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ ایسی ویسی غلطی؟ مریم سے بہت خوفناک غلطی ہو گئی تھی. اس کی سزا یہ آج تک بھگت رہی ہے. جی کیا مطلب؟ غلطی ہو گئی تھی؟ گویا یہ ماضی کی بات ہے، کافی عرصہ پہلے کی. ہاں لیکن وہ تمہارے سوالات. جی وہ بھی کر لیتے ہیں، پر وہ غلطی کیا تھی جو اس عورت سے ہوئی تھی؟ یہ تم اپنے سوالات کرنے آئے تھے یا اس عورت کے بارے میں بات کرنے؟ بڑا خان تل ملا اٹھا. معاف کیجیے گا جناب، نہ جانے کیوں اس عورت کی شخصیت بھی ہمیں اچانک پراسرار لگنے لگی ہے، اس لیے اس بارے میں سوال کر بیٹھے. ابھی یہاں سے جانے والی ہے، یہ اس کی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے. اس کے بارے میں باہر جا کر اسی سے معلوم کر لینا. جی بہت بہتر. اب میں اپنے سوالات کی طرف آتا ہوں. سنا ہے 20-22 سال پہلے آپ کے ہاتھ ایک ملازم کا قتل ہو گیا تھا. بڑے خان کی آنکھیں یکایک سرخ ہو گئیں، انگاروں کی طرح چمکنے لگی. اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا. فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر گھمانے لگا. ہم نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ وہ آئی جی صاحب کے نمبر گھما رہا ہے. سلسلہ ملتے اس نے درشت آواز میں کہا، انوار عالم کہ تم نے کن پاگلوں کو میری طرف بھیج دیا ہے؟ یہ تو بالکل اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں. اگر کہ تمہارے بھیجے ہوئے نہ ہوتے نا تو زندہ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے تھے. میں ان کی کسی بات کا جواب دیے بغیر انہیں واپس بھیج رہا ہوں. امید ہے تم آئندہ احتیاط رکھو گے. ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا. پھر اپنے ملازم سے بولا جو ہمیں لے کر آیا تھا اور اس وقت بھی ہاتھ باندھے دروازے کے پاس کھڑا تھا، انہیں لے جاؤ، دروازے سے باہر نکال دو اور مریم کو اندر بھیجو. ابھی اس نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور چھوٹا خان اندر داخل ہوا. ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ زور سے چونکا. تم لوگ اور یہاں؟ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے. بڑے خان نے اس کا جملہ سن کر حیرت زدہ انداز میں پلکیں جھپکائیں. چھوٹے خان کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ جی بابا جان، کل پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تھا. یہ محل سے باہر مریم کے بیٹے کے ساتھ کھڑے تھے. میں تو انہیں جانتا نہیں تھا، اس لیے اس وقت ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. ہاں جابر خان سے طرح مریم کے بیٹے کی ٹھکائی ضرور کرا دی تھی. بعد میں جابر خان نے مجھے ان کے بارے میں بتایا. شہر میں آج کل لوگ ان کی بہت باتیں کرتے ہیں. یہ خود کو جاسوس سمجھتے ہیں. انہوں نے 2-4 الٹے سیدھے کیس بھی حل کیے ہیں جس کی وجہ سے کئی آفیسرز ان کی طرفداری کرنے لگے ہیں. میں انہیں ان کے دفتر جا کر دھمکی دے کے آیا تھا کہ ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں. لیکن اب میں انہیں یہاں دیکھ رہا ہوں. آخر یہ یہاں تک پہنچ کیسے گئے؟ آپ نے انہیں اندر کس طرح آنے دیا؟ آئی جی انوار عالم نے ان کی سفارش کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، سو میں نے حامی بھر لی. اب میں سمجھا کہ یہ آتے ہی مریم کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے. تو کیا مریم کا بیٹا ان کے پاس گیا تھا؟ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. خیر دفع کرو. اب اگر انہوں نے ادھر کا رخ کیا تو انہیں غائب کرا دینا. یہ شاید اس دنیا میں زیادہ دن زندہ نہیں رہنا چاہتے. بڑے خان نے ہونٹ سے کوڑے. زیادہ دن زندہ رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی عزت سے جیے، چاہے جتنا بھی کم جیے. مجھ سے رہا نہ گیا. رحیم
انہیں لے جاؤ، اب میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لپیٹ میں آ جائیں اور انوار عالم کو افسوس ہو۔ اس سے پہلے کہ ملازم ہمیں دروازے کی طرف دھکیلتا، ہم خود ہی اٹھ کر باہر نکل گئے۔ رحیم ہمارے پیچھے باہر نکلا۔ ہم نے دیکھا مریم کمر دیوار سے ٹکائے کھڑی ہے اور اس کے کان شاید دروازے سے لگے ہوئے تھے، گویا وہ اندر ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ کم از کم اس ملاقات سے ہماری معلومات میں اتنا اضافہ ضرور ہوا تھا کہ مریم سے کوئی زبردست غلطی ہوئی تھی۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ غلطی کیا تھی۔ رحیم کے ساتھ ہم اسی راستے بڑے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ شیشے کے کمرے میں بیٹھے آدمی نے اس بار ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے باہر نکلتے ہی دروازے بند کر دیے گئے۔ دروازے سے کچھ دور ہٹ کر ہم ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ کہیں بڑے خان کا نزلہ بیچاری مریم پر نہ گرے۔ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شاید ابا جان ٹھیک ہی کہتے تھے، یہ تو آئی صاحب کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ اللہ رحم فرمائے، اس بار ہم نے بہت بڑے معاملے میں ہاتھ ڈال دیا ہے، اشفاق فکر مندانہ لہجے میں بولا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مریم باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے ہمیں نہیں دیکھا، وہ سر جھکائے چلی آ رہی تھی۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئی تو پھر چونک کر اس نے ہمیں دیکھا اور اس کے قدم رک گئے۔ ہم یہاں آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، تم لوگ کیوں اس معاملے میں آن پڑے؟ اپنا کام کرو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، کیا آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ سے وہ کون سی زبردست غلطی ہوئی تھی؟ نہیں، میں نہیں بتا سکتی، تقدیر کا لکھا ہوا ہو کر رہے گا۔ مجھ سے جو غلطی ہو گئی اس کا نتیجہ میں اب تک بھگت رہی ہوں۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کاش آپ ہمیں ساری بات بتا دیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے خان نے کہا ہے کہ اگر میں نے تم لوگوں کو ایک لفظ بھی بتایا نا تو وہ صوبے خان کو ہلاک کرا دیں گے۔ اوہ! ہم دھک سے رہ گئے۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور مریم گھبرا کر ایک درخت کی اوٹ میں چلی گئی۔ ہم نے اسی لمبی کار کو دروازے سے نکلتے دیکھا۔ جابر خان کار چلا رہا تھا اور پیچھے چھوٹا خان بیٹھا تھا۔ کار ہمارے پاس سے گزرتے گزرتے رک گئی۔ تم لوگ اپنی زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اطراف میں دیکھ بھی لیا نا تو اسی وقت ختم کرا دوں گا۔ کار ہم پر گرد اڑاتی آگے بڑھ گئی۔ مریم درخت کی اوٹ سے نکل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ میرے بیٹے کی باتوں میں آ کر تم لوگوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال لی ہیں۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، انسانوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح کوئی چیوٹی کو مسل دے۔ دیکھا جائے گا، اب ہم اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ البتہ اس کی ایک صورت ہے، میرا مطلب ہے آپ چاہیں تو ہم خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہمیں ساری بات بتا دیں، پھر شاید ہم اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن آپ کو بھی اپنے بیٹے کی بات ماننا ہوگی، یعنی اس محل کی نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے افسوس ہے۔ تو پھر ہم بھی باز نہیں آئیں گے، ہمیں بھی افسوس ہے، آفتاب نے بھنا کر کہا۔ اسی وقت میری نظر محل کی دیوار پر پڑی۔ میں نے دیکھا کوئی شخص دوربین آنکھوں سے لگائے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، میں نے گھبرا کر کہا۔ کیوں؟ خیر تو ہے؟ یہاں خطرہ ہے، آؤ چلیں۔ ہم وہاں سے چل پڑے۔ مریم بھی ہمارے ساتھ چل رہی تھی، وہ بہت گھبرائی تھی۔ ہمارے نکل آنے کے بعد جب آپ دوبارہ کمرے میں گئی تو بڑے خان نے آپ سے ہمارے بارے میں کچھ کہا تھا؟ ہاں، یہ کہ میں آپ لوگوں سے قطن کو تعلق نہ رکھوں اور اپنے بیٹے کو بھی آپ لوگوں سے ملنے نہ دوں۔ حیرت ہے، ان لوگوں کا تو بڑے بڑے کچھ نہیں بگاڑ سکے، پھر ہم ان کی نظروں میں کیوں کھٹکنے لگے؟ اخلاق نے زبان ہلائی۔ یہ بات تو واقعی بہت عجیب ہے، اشفاق نے کہا۔ اور یہ چھوٹا خان ہر روز 5 بجے کہاں جاتا ہے؟ آفتاب نے مریم کی طرف دیکھا۔ کلب جاتا ہے، پہلے بڑا خان بھی جایا کرتا تھا۔ کون سے کلب؟ میں نہیں جانتی کہ کلب کا نام کیا ہے، ویسے اس شہر کا یہ سب سے بڑا کلب ہے۔ سب سے بڑا کلب؟ بڑی بھی میرا مشورہ مانے، کل سے آپ محل میں نہ آئیں۔ کیوں؟ کہیں یہ لوگ آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، مجھے تو اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ الجھن تو یہی ہے، آپ یہ بتانے پر تیار نہیں کہ آپ یہاں آنے پر کیوں مجبور ہیں۔ ادھر میں نے کچھ بتایا اور ادھر… ہاں، ادھر کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں۔ ہم پیدل چلتے بس اسٹاپ تک پہنچ گئے۔ شہر کی طرف سے اسی وقت ایک بس آ کر رکی، لیکن مریم کو تو شہر جانے والی بس میں سوار ہونا تھا۔ اسی وقت ہم نے پرنس صوبے خان کو اسی بس سے اترتے دیکھا۔ ہماری نظریں اس پر جم گئیں، اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر جو ہی اس کی نظر ہم پر پڑی وہ تیر کی طرح ہماری طرف آیا۔ ہم اب گھر نہیں جا سکتے، اس نے بوکھلا کر کہا۔ کیوں؟ بڑھیا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ وہاں ایک خونخوار آدمی موجود ہے، یعنی ہمارے گھر میں۔ میں بازار سے لوٹا تو میں نے دروازہ کھلا پایا، حیران ہو کر آگے بڑھا تو مجھے وہ اندر ٹہلتا نظر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہولناکی دیکھ کر میں تو ادھر دوڑ آیا۔ تو کیا بڑے یا چھوٹے خان نے اپنے کسی جلاد کو بھیج دیا ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ شاید انہوں نے میرے بیٹے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صرف آپ کے بیٹے کو اور آپ کو نہیں؟ آفتاب نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ مجھے نہیں مارنا چاہتے۔ بڑھیا کے منہ سے بے خیالی کے عالم میں نکل گیا۔ کیا مطلب؟ تو کیا وہ صرف آپ کے بیٹے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ بڑھیا چونک اٹھی، پھر اس نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے۔
ہم جھنجھلا کر رہ گئے. پھر خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے کہا, اگر پرنس صوبے خان کے لیے کو خطرہ ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیے. ہمارے گھر میں آپ لوگ محفوظ رہیں گے. کیا تم بھی کسی قلعے میں رہتے ہو؟ بڑھیا نے حیران ہو کر پوچھا. نہیں، لیکن ہمارا گھر آپ کے لیے قلعے کی طرح محفوظ ہوگا. میرے بیٹے کو لے جاؤ، میں اپنے گھر جاؤں گی. وہ غنڈہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. نہیں ماں، اس کے تیور بہت خطرناک ہیں. تم بھی ہم ان کے ساتھ چلی چلو. بے وقوف مت بنو. میں جانے کو تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں، لیکن کل جب میں وہاں سے نکل کر محل کی طرف جاؤں گی اور محل سے واپس وہاں پہنچوں گی تو یہ لوگ تعاقب کر کے وہاں پہنچ جائیں گے اور اس طرح تم ان کی نظروں سے چھپے نہیں رہ سکو گے. یوں تو ان کا گھر چھوٹے خان کو پہلے سے ہی معلوم ہے. پرنس بولا. اوہ ہاں، مجھے یاد آ گیا. چھوٹا خان تو ان کے دفتر جا کر دھمکی دے چکا ہے. تب تو ان کا گھر بھی تمہارے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے، اور اس خطرے کو تو نے خود آواز دی ہے. تمہیں میرا پیچھا کرتے ہوئے محل تک نہیں آنا چاہیے تھا اور نہ ان لوگوں سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا. اف، اب کیا کیا جائے؟ بڑھیا کے چہرے سے بلا کی پریشانی ٹپکنے لگی. اگر یہ بات ہے تو ہم صوبے خان کو ایک اور محفوظ جگہ پہنچا دیتے ہیں. یہ ٹھیک رہے گا. تم لوگ اسے لے جاؤ. میں اپنے گھر جاتی ہوں اور جا کر اس گنڈے کو بتاتی ہوں کہ میرا بیٹا اب اس گھر میں نہیں آئے گا. کیوں نہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے؟ ہم پرنس کو چھوڑ کر آپ کو گھر تک چھوڑائیں گے. نہیں، میں چلی جاؤں گی. تم لوگ میرے بارے میں کوئی فکر مت کرنا. وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آخر ہم نے ایک ٹیکسی پکڑی اور ڈرائیور کو ارشد کا پتہ بتایا. اسے ارشد کی ماں کے حوالے کر کے اور خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے ہم دفتر پہنچے. ارشد کو پرنس کے بارے میں بتایا اور اسے گھر روانہ کیا تاکہ وہ بھی وہاں اس کی حفاظت کے خیال سے موجود رہے. پھر ہم پرنس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے. ہمیں دروازہ بند ملا. دستک دی تو دروازہ فوراً کھل گیا. ہم نے دیکھا اندر ایک غنڈہ صورت آدمی تنا کھڑا تھا اور بڑھیا اس کے پیچھے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی. لیکن پھر ہمیں دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی. شاید وہ سمجھی تھی کہ اس کا بیٹا آ گیا ہے. آؤ اندر آ جاؤ دوستو. باہر کیوں رک گئے؟ اس آدمی نے دوستانہ لہجے میں کہا. لیکن اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ ہمارے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں. بڑھیا نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں ہمیں بھاگ جانے کا اشارہ کیا، لیکن نہ جانے کیوں ہم نے خطرے کی گھنٹیوں کی آواز کو کانوں سے جھٹک دیا. بڑھیا کے اشارے کو نظر انداز کیا اور اندر داخل ہو گئے. ہمارے اندر داخل ہوتے ہی غنڈہ صورت شخص نے دروازہ بند کر لیا اور اب جب وہ ہماری طرف مڑا تو اس کے چہرے سے دوستانہ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی. اب وہاں دہشت اور درندگی کا راج تھا. ہم کانپ اٹھے. ہماری آنکھوں میں خوف دوڑ گیا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.